تو یہ ڈیفینیٹلی بہت بڑا معاملہ تھا۔ عطا تارڑ صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے، ان کو شامل گفتگو کرتے ہیں۔ عطا تارڑ صاحب بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ یقینی طور پر بڑی پیش رفت ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے تمام تر جو مطالبات تھے وہ مان لیے گئے، اب فردر جو ایک مانیٹرنگ میکانزم ہے اس کو لے کر کتنا وقت ہمیں درکار ہوگا، اینڈ واٹ آر وی ایکسپیکٹنگ ایگزیکٹلی؟ کہ یہ پاکستان کی بہت بڑی جیت ہے، پاکستان کے جو موقف تھا اس کی تائید ہے، اور پاکستان کا تو ایک ہی موقف تھا اور ایک ہی مطالبہ تھا کہ دہشت گردی کی کارروائیوں کو روکا جائے، افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو، اور دہشت گردوں کو جو افغان طالبان رجیم کی طرف سے سپورٹ دی جاتی ہے اس کو بھی مکمل طور پہ روکا جائے۔ تو یہ اس اعلامیے میں جو ترکیہ کے دفتر خارجہ کی طرف سے جاری کیا گیا ہے اس میں یہ شک بڑی واضح طور پہ درج ہے کہ ایک تو امن کے قیام کو یقینی بنایا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک مشترکہ تصدیق کا میکانزم بنایا جائے گا جس کے تحت یہ دیکھا جائے گا کہ کون خلاف ورزی کر رہا ہے، اور خلاف ورزی کرنے والی پارٹی کے خلاف ایک سزا عائد کی جائے گی۔ تو پاکستان تو یہی کہہ رہا تھا کہ دہشت گردی بند ہو، یہ حملے بند ہوں، افغان سرزمین کو استعمال نہ کیا جائے پاکستان کے خلاف کسی بھی دہشت گردی کی کارروائی کے لیے۔ تو یہ دیکھیے پاکستانی وفد نے بڑے باوقار طریقے سے، بڑی ثابت قدمی سے، دلائل کے ساتھ اپنے آپ کو کنڈکٹ کیا، اور تمام تر ایویڈنس وہاں پہ سامنے رکھی، اور اب بوجھ جو ہے وہ افغان طالبان رجیم کے اوپر ہے کہ وہ امن کو یقینی بنائیں، اور اس امر کو بھی یقینی بنائیں کہ ان کی سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کی کارروائیوں کے لیے استعمال نہ ہو۔ ان کو فتنہ الہندوستان، فتنہ الخوارج کے خلاف ایکشن لینا ہوگا، اور ہم دوست ممالک کا شکریہ ادا کرتے ہیں، قطر کا، ترکیے کا، جنہوں نے اپنا کردار ادا کیا، اور ترکیے نے دیکھیے پاکستان کا ہمیشہ ساتھ دیا ہے۔ کل وزیر اعظم نے فرمایا کہ ترکیہ پاک بھارت جنگ کے اندر ان کے صدر رجب طیب اردگان چٹان کی طرح پاکستان کے ساتھ کھڑے رہے۔ اسی طرح جب دوحہ میں حملہ ہوا تو وزیر اعظم پاکستان فوری طور پہ امیر قطر کے ساتھ ملاقات کرنے وہاں پہنچے، اور ان کے ساتھ اور قطر کی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا۔ دنیا پاکستان کے کردار کو دیکھتی ہے، سراہتی ہے، اور یہ پاکستان کا جو موقف ہے اس کی نہ صرف تائید بلکہ امن کے قیام کے حوالے سے بہت بڑی پیش رفت ہے۔ پاکستان کا ایک ہی ایجنڈا تھا کہ یہ تمام دہشت گردی کی کارروائیاں روکی جائیں، اور بصورت دیگر اگر نہیں روکی جاتی تو پھر جو پارٹی وائلیٹ کرتی ہے اس کو سزا دی جائے۔ تو یہ جو موقف کی تائید ہوئی ہے یہ پاکستان کے لیے نہ صرف ایک بہت بڑی فتح ہے بلکہ پاکستان کے موقف کی مکمل تائید ہے۔ اچھا، اس میں ایک سوال یقینی طور پر اٹھ رہا ہے، یا آپ کہہ لیجئے کہ یہ ڈیفرینشیٹ ہمیں کرنا چاہیے کہ دوحہ معاہدہ امریکہ اور افغانستان کے درمیان جو تھا اس سے کتنا مختلف ہوگا، اور یہاں پر ہم نے کیا ایشورنسز، کیا گارنٹیز لی ہیں کہ طالبان منحرف نہیں ہوں گے، انکاری نہیں ہوں گے اس معاہدے سے؟ دیکھیے اس پہ جو بڑا سمپل ہے کہ امن کو یقینی بنانے کے لیے ایک تو مشترکہ تصدیق کا میکانزم بنایا گیا ہے کہ اب ایک پاکستان کو اضافی فورم اویلیبل ہے کہ یہ تمام پارٹیز نے ترکیے کی موجودگی میں اگری کیا ہے کہ اب کوئی وائلیشن نہیں ہوگی۔ تو اب جس طرح میں نے کہا کہ اب بوجھ افغان طالبان رجیم کے اوپر ہے کہ وہ امن کے قیام کو یقینی بنائیں، اور اب کوئی بہانے بازی نہیں چلے گی، دھورا معیار نہیں چلے گا، منافقت نہیں چلے گی، اور یہ باقاعدہ طور پہ ان کارروائیوں کو روکنا ہوگا۔ فتنہ الخوارج، فتنہ الہندوستان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی عمل میں لانی ہوگی، حملوں کو روکنا ہوگا، دہشت گردوں کی پشت پناہی کو، دہشت گردوں کی سہولت کاری کو روکنا ہوگا، اور خلاف ورزی کی صورت میں سزا عائد کرنے کا بھی ایک حق حاصل ہو گیا ہے۔ تو پاکستان کو ایک ایڈیشنل فورم میسر ہے ترکیے کی شکل میں اس اعلامیے کے بعد کہ جہاں پر تمام شواہد ثبوت رکھے جا سکیں گے اور خلاف ورزی کی صورت میں سزا بھی عائد ہو سکے گی۔ تو یہ پاکستان کو جو اضافی فورم میسر ہوا ہے، پاکستان کے موقف کی تائید ہوئی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے ایک جیت کا درجہ رکھتی ہے، اور پاکستان جو ہے اس کا اپر ہینڈ ہے، برتری حاصل ہوئی۔ اچھا تارڑ صاحب، اس میں بنیادی طور پہ یہ بھی عرض کیجیے گا کہ افغان طالبان رجیم کی کیا پورے کے پورے افغانستان پر اسی طرح گرپ ہے، اور وہ جو ہم ایکشن ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہ کر سکے گا، اور اس میں خاص طور پر انڈین انفلوئنس جو وہاں پر انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے، ایمبولینسز دیتا ہے وغیرہ وغیرہ، اس کی کاٹ کرتے ہوئے ایکشن کرے گا؟ ہم ایکشن سے کیا مراد رکھتے ہیں کہ وہ انہیں نیوٹرلائز کر دے مکمل طور پر، یا حوالگی کے بھی معاملات ہوں گے؟ کس طرح ہم کیا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے یہ تو آرگیومنٹ فلاڈ ہے کہ افغان طالبان رجیم کا کنٹرول نہیں ہے۔ جب انہوں نے حملہ کیا پاکستان پہ جس پہ ان کو پسپائی کا سامنا کرنا پڑا، تب تو یہ بڑے وہاں پہ نیو دہلی میں جا کے مذاکرات بھی کر رہے تھے، اگریمنٹ بھی سائن کر رہے تھے، کشمیر پہ بھی کامنٹ کر رہے تھے جو ان کا رائٹ نہیں بنتا، کسی نے ان کو پوچھا ہی نہیں کشمیر کے اوپر، تو یہ کیوں اس پہ بات کر رہے تھے؟ اب تو یہ فوری طور پہ کہتے ہیں جی ہماری پوری اتھارٹی ہے، نیو دہلی جانے کی اتھارٹی ہے، وہاں پہ اگریمنٹ کرنے کی اتھارٹی ہے، مگر کنٹرول نہیں ہے افغانستان کے اوپر۔ یہ بالکل ایک جھوٹا اور منافقانہ رویہ ہے، اور اس کو ہم نے پہلے بھی رد کیا تھا۔
تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب کیونکہ انہوں نے اگری کیا ہے سیز فائر پہ بھی، امن کے قیام پر بھی اور ان کارروائیوں کو روکنے پر بھی، تو یہ اب جواب دہ ہیں اور ایک انٹرنیشنل فورم پہ جواب دہ ہیں. اور دیکھیے جو بھی سزا تجویز کی جائے گی وہ اس فورم پہ کی جائے گی. 6 تاریخ کو ایک اجلاس ہونا ہے جس میں ریویو کیا جائے گا، اور جو جوائنٹ تصدیق کا ایک مشترکہ تصدیق کا میکینزم بنایا گیا ہے اس میں بھی پاکستان کو رائٹ حاصل ہے کہ پاکستان تمام تر شواہد اور اپنے دلائل جو ہے اس کے سامنے رکھے. تو یہ تو پاکستان کے لیے ایک ون ون سچویشن ہے الحمدللہ. اور اس جوائنٹ فورم میں ہم ترکی اور قطر کا کردار دیکھ رہے ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں باقی پارٹیز بھی ہوں گی جو جنہیں دعوت؟ جس طرح ترکی کی طرف سے یہ اعلامیہ جاری کیا گیا ہے ان کے دفتر خارجہ کی طرف سے، تو آبویسلی وہ ایک ضمانت ہے کہ ان کا کردار اس میں ہوگا، اور ایک اعلامیہ ایک فیصلے کے طور پہ جاری کیا گیا ہے تو بالکل وہ ترکی کا اس میں بھرپور کردار ہوگا. اور اعلامیہ جاری تبھی کیا جاتا ہے جب کنسنسس ہو جائے، اور وہ ملک جس کی طرف سے اعلامیہ جاری کیا گیا ہے وہ اس میں بھرپور اپنا کردار ادا کرے. اچھا، اس میں بھارت کے لیے یقینی طور پر کتنی بڑی شکست ہے کہ وہ کچھ اور چاہتا تھا یہاں سے، لیکن خاص طور پر یہ الحمدللہ پاکستان کی کامیابی ہے کہ جو پاکستان کی کامیاب فارن پالیسی اور ڈپلومیسی ہے جس میں شہباز شریف صاحب نے بڑی محنت کی، فیلڈ مارشل سید آصف منیر کا بڑا کردار رہا، اور اسحاق ڈار نائب وزیر اعظم نے بھی اس میں بہت جو ہے وہ کاوش کی، ہمارے ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف صاحب بھی ان ٹاکس میں شریک رہے. تو یہ دیکھیے یہ ایک مشترکہ کاوش ہے، ڈپلومیٹک سکسیس ہے، اور ڈپلومیٹک سکسیس کے نتیجے میں ہی ایسے جو ہیں وہ رزلٹ اورینٹڈ فیصلے سامنے آتے ہیں. تو یہ پاکستان کی ایک ڈپلومیٹک سکسیس بھی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے ساتھ اس کے دوست ممالک کھڑے ہیں اور پاکستان کے وہ مسائل کو سمجھتے ہیں اور ان کے حل کے لیے وہ کوشاں ہیں جس کے لیے ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اچھا، انکار بھی ہو گیا، پاکستانی وفد واپسی کا راستہ بھی لے رہا تھا، لیکن پھر افغان طالبان نے جو اصرار کیا کہ مذاکرات ہونے چاہیے، ٹرننگ پوائنٹ کیا رہا آپ کی معلومات کے مطابق یا آپ کے تجزیے میں؟ کیا دیکھیے ٹرننگ پوائنٹ تو یہی رہا کہ پاکستان کا وفد ثابت قدم بھی رہا، اور مکمل طور پہ وہ بڑے وقار کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو کنڈکٹ کیا. ان کے پاس دلائل تھے، آرگیومنٹس تھے، ڈپلومیٹک سکل تھی، اور دوست ممالک نے اس چیز کو مانا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جس طرح ایک ڈپلومیٹک سکسیس ہے، پاکستان کا موقف بڑا سٹرونگ تھا، دلیل پر بیس تھا، ایویڈنس پہ بیس تھا، جس سے انحراف کرنا، جس کو انکار کرنا مشکل تھا. اچھا، اس میں خاص طور پر اگر افغانستان کو دیکھا جائے تو انہوں نے ہمیشہ ویلکم کیا ہے انویسٹمنٹس کو، اور جس نے وہاں انویسٹمنٹ کی اس کے لیے انہوں نے راستے بھی کھولے. انڈیا کی مثال لے لیجئے. اب کچھ لوگ کچھ دو کی پالیسی پر اگر افغانستان چلتا ہے اور ہم ان سے فتنہ خوارج، فتنہ ہندوستان کے خلاف کارروائی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ان فیوچر، کیا ہم اپنے معاملات کو اس نظر سے بھی دیکھیں گے کہ ہم افغانستان کی کہاں کہاں ہیلپ کر سکتے ہیں اور وہاں سے انڈیا کو کیسے نیوٹرلائز کر سکتے ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت قبل از وقت ہے؟ دیکھیے ابھی تو ایک تو قبل از وقت ہے، مگر ماضی میں پاکستان نے بڑی مدد کی ہے. پاکستان نے ان کے لاکھوں پناہ گزینوں کو ان کا خرچہ اٹھایا ہے، ان کی مہمان نوازی کی ہے، ان کو ہمیشہ سپورٹ کیا ہے، اور ایک ہمسایہ ملک، اسلامی ملک کے طور پہ بڑا پاکستان قدر کی نگاہ سے دیکھتا رہا ہے. مگر پاکستان کو فار گرانٹیڈ لیا جانے لگا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ابھی قبل از وقت ہے، آنے والا وقت بتائے گا، اور 6 تاریخ کا اجلاس جو ہے وہ بڑی اہمیت کا. اور اس میں مذاکرات اور اعلامیے کے بعد جو افغانوں کی واپسی کا سلسلہ، اس میں کوئی ریاست کی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، وہ ویسے ہی ہے جیسے؟ کوئی تبدیلی نہیں ہے. وہ دیکھیے جب بھی کوئی افغان باشندہ کسی دوسرے ملک میں جاتا ہے، ویزا لے کے جاتا ہے اور باقاعدہ آفیشیل طریقے سے جاتا ہے، تو یہ کیا پرابلم ہے کہ پاکستان میں وہ ویزے کے بغیر آ جاتے ہیں. اس میں فی الحال کوئی تبدیلی نہیں ہے. یہ سیز فائر کا اگریمنٹ ہے. جو انلیگل یہاں پہ امیگرنٹس ہیں پاکستان کے اندر، ان کی تو واپسی جو ہے وہ اسٹیٹ کی ایک بڑا ایک کلیئر فیصلہ ہے، اور اس پر عمل درآمد جو ہے وہ یقینی بنایا جائے گا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. طلال چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، وزیر اطلاعات عطا تارڑ، یہ بتا رہے ہیں